مفتی یوسفی صاحب، ایک تصور یہ ہے کہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ظاہراً مال کم ہو رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت تو وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا۔ اب ہمارے صحابہ کرام اور سیرت میں اور ائمہ اہل بیت کے ہاں اور خلفائے راشدین کے ہاں، اکابر امت کے ہاں کیسی کیسی مثالیں ہیں صدقے کی فضیلت میں اور عملاً صدقہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سب سے پہلے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایک معنی کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ ضرور۔ صدقہ کا جو لفظ ہے عربی میں صاد، دال اور قاف، جنہوں نے مال خرچ نہیں کرنا ہوتا وہ اس کا معنی مراد لیتے ہیں سچائی۔ اچھا، وہ اس کا معنی سچائی لیتے ہیں، جس کو ہم صدق کہتے ہیں عموماً، صداقت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دونوں لفظ بیان کی۔ ایک ہے قل صدق اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ سچا ہے، اور دوسری طرف فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ یہ جو جملہ ہے نا من اموالہم، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں سچائی مراد نہیں بلکہ مال کا خرچ کرنا مراد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اوپر ایک اور آیت بھی دلیل ہے سورۃ توبہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء۔ اگر اس سے سچائی مراد ہے تو اس کا مطلب ہے صرف فقیر سچ بولے گا، بادشاہ کو سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرینہ قیاس بتاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو سچ کے لیے صدقہ کا لفظ ہے، اور مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی اسی ہی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن پیچھے والے لفظ بتاتے ہیں کہ اس سے کیا شے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی نا پہلی وحی پر، سبحان اللہ، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا کرکس ہے، جو بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس مال کی کمی ہے آپ ان پہ اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور جب بات آتی ہے حق کی تو آپ سب سے زیادہ حق کا ساتھ دینے والے۔ کتنا بڑا خطبہ ہے سیرت کا۔ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی ریپرزینٹر ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب شوہر گھر بار میں ایک جیسا ہو۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صدقات سے بھری پڑی ہے کہ تبوک کے میدان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر پیش کر دیا۔ کمال۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا گھر پیش کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا میں صدقے میں مال خرچ کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں۔ اس دن کہا مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں مال پیش کرنے میں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 1000 اونٹ ماں ساز و سامان، 50 گھوڑے، 1000 سونے کی اشرفی، اور 60 دن کا یہ دورہ تھا۔ اس میں تیسرا حصہ ان احباب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے تبوک کے لیے، 60 دن کے اس دورے کا کھانا حضرت عثمان غنی کی طرف سے تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کتنی بڑی شہنشاہی ہے کہ حضرت عثمان غنی 30 دن کا کھانا دیا ان کو، تیسرے حصے کا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ کرنا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔ فرمایا لوگوں کو بتا دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شکریہ نہیں چاہتے، ہم بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ اور اس پہ صوفیہ اکرام یہ کہا کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلائیں نا تو اس کو شکریہ نہ ادا کرنے دے بلکہ اس کا خود شکریہ ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ کھانا بھی کھلائیں پھر شکریہ بھی ادا کریں۔ کہا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تم اگر اس کا شکریہ نہیں نہ ادا کرو گے تو بات آدھی رہ جائے گی، بات مکمل تب ہوگی جب تم شکریہ ادا کرو گے۔ اس کی لاجک یہ بنتی ہے کہ اس رزق پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اب وہ کہاں ہے، کہاں تلاش کرو گے؟ بہتر ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تجھے مشکل سے بچا دیا، آ کے اپنا رزق خود ہی کھا کے چلا۔ اور قرآن مجید بیان کر رہا ہے لوگوں نے جو مال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کے فرمان پر خرچ کیا، اس کی ایک بہترین مثال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے گھر ایک مہمان آ گیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا،
تو آپ نے اپنا دیا بجھا دیا، ہائے اپنی بیوی اور بچوں کو بھوکا رکھا، سبحان اللہ۔ خود اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ کو ٹکرایا تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے دن قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود حاجت مند ہوتے ہیں اور اپنی شاید دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا میرے حبیب ساری کائنات کو بتا دیں یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا اپنا نفس لالچی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری امی جان حضور ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ مومنہ محدثہ مفکرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک دن کسی نے تحفہ بھیجا 1,00,000 درہم، یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں بکری 3 درہم اور 4 درہم میں آ کیا جاتی تھی۔ بات، 1,00,000 درہم بھیجا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو حاجت مند ہے ضرورت مند ہے آ کے مجھ سے پیسے لے جائے۔ لائن بند گئی، سب دے دیا۔ ایک خاتون آئی کہنے لگی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے خادمہ سے پوچھا اس کو کیوں نہیں دیا؟ کہا جی 1,00,000 درہم ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کیا پکا ہوا؟ کہا جو ہنڈیا ہے وہ اس کو دے دو۔ جب افطاری کا وقت آیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کھانا لاؤ۔ کہا اما جان وہ تو آپ نے صدقہ دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں، ہم تو روز ہی کھانا کھاتے ہیں، آج ہم پانی سے روزہ افطار۔ اللہ اکبر۔ اپنے سامنے سے چیز اٹھا کے دے دینا، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان۔ وہ اور کوئی ایسا حضور نہیں کر جب سکتا۔ فرمایا گیا کہ بھئی اپنی پسندیدہ ترین چیز صدقہ دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ شے نہ دے دو جو خود تمہیں پسند ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر کے پوری کائنات کے لوگوں میں بالخصوص بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں اگر ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو نفرت ختم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔